بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی رسولہ الکریم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ناظرین کرام، امریاس جو کہ مولا کائنات کا قسم خوردہ اور کٹر اور نمبر 1 کا دشمن تھا، اس نے بھی سریع اللہجہ ہونے کی وجہ سے کچھ ایسی باتیں کہہ دی ہیں اور تاریخ میں ثبت ہو گئی ہیں جو مولا کائنات کی فضیلت کے باب میں ایک بہت بڑی چیز ہے۔ مولا کائنات کی فضیلت کسی کے اعتراف کی محتاج نہیں ہے، لیکن بات وہی ہے کہ الفضل ما شہدت بہ الاعداء کی فضیلت وہی ہے جس کی گواہی دشمن بھی دے۔ اتفاق سے یہ مصرع بھی کہ الفضل ما شہدت بہ الاعداء یہ بھی خود امریاس ہی کا ایک شعر کا ایک مصرع ہے جو اس نے مولا کائنات ہی کے سلسلے میں کہا تھا، اور یہ ایک ضرب المثل اور محاورہ بن چکا ہے۔ تو اسی کا ایک قصیدہ جلجلیہ ہے جس کی وضاحت اور اس کے چند اشعار پہلی قسط میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیے گئے تھے، اور دوسری قسط میں اسی قصیدے کے بعض دوسرے اشعار کا ترجمہ اور وضاحت آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ یہاں تک پہنچے تھے کہ امریاس نے وہ جنگ صفین جو علی علیہ السلام کا لشکر تقریباً جیت چکا تھا، اس نے اپنی کس چال بازی سے اور مکاری سے کامیابی تک نہیں پہنچنے دی۔ تو اس نے خود اعتراف کیا اور بتایا کہ اس نے کیا کیا تھا۔ تو اسی جنگ کا تذکرہ کرتے ہوئے وہ کہتا ہے وَقِدْتُ لَهُمْ أَنْ أَقَامُ الرِّمَاحَ عَلَيْهَا الْمَصَائِفُ فِي الْقَسْطَلِ، کہ میں نے یہ چال بازی کی اور لشکر والوں سے یہ کہا کہ اپنے اپنے نیزے بلند کر لیں اور اس پر قرآن اٹھا لیں اور اس طرح سے صلح کی دعوت دیں۔ ایک اور چیز جو اس نے یہاں پہ ذکر کی ہے اور جو اس کے جنگ صفین کے کارناموں میں شمار ہوتی ہے، اس کو وہ صرف اپنے ہی لیے نہیں بلکہ لشکر والوں کے لیے بھی جان بچانے کا ایک حربہ بتاتے ہوئے شعر میں کہتا ہے وَعَلَّمْتُهُمْ كَشْفَ سَوْآتِهِمْ، اے معاویہ میں نے ہی تیرے لشکر والوں کو یہ سکھایا کہ وہ کیسے اپنی شرمگاہیں کھول دیں۔ کیوں کھول دیں؟ لِرَدِّ الْغَضَنفَرَةِ الْمُقْبِلِ، تاکہ اس شخص سے اپنی جان بچا سکیں جو شیر کی طرح ان کی طرف بڑھا آتا ہے اور حملہ ور ہے۔ تو یہ اس نے خود بھی عملی طور پہ جنگ صفین میں یہ کام کیا، اور صرف یہ نہیں کہ خود کیا بلکہ اپنے لشکر والوں کو اس کی تعلیم بھی دی، اور اس کو وہ معاویہ کے سامنے بعنوان اپنی فضیلت بتا رہا ہے کہ میں نے یہ کام بھی تیرے لیے کیا ہے اور خود بھی کیا اور تیرے لشکر والوں کو بھی سکھایا ہے۔ فقام البغاة علی حیدر وکفوا عن المشعل المزتلی، فقام البغاة علی حیدر، یہ تمام باغی حیدر کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے، اٹھ کھڑے ہوئے یہ تمام باغی اور ستمگر ظالم، وکفوا عن المشعل المزتلی، اور انہیں روک دیا گیا روشن چراغ سے، انہیں مشعل ہدایت سے روک دیا گیا اور باغیوں کو مولا کائنات کے مقابلے میں کھڑا کر دیا گیا۔ اس کے بعد یہ اشارہ کرتا ہے
مسئلہ حکمیت اور تحکیم کی جانب کہ جہاں پر اس نے ابو موسیٰ اشعری جیسے خشک مقدس کو کس طرح دھوکہ دیا اور خلافت کو حضرت علی علیہ السلام سے خل کیا۔ نسیت محاورۃ الاشعری ونحن علی دومۃ الجندلی، اے معاویہ کیا تو بھول گیا ہے کہ جب ہم دومۃ الجندل میں تھے اور ابو موسیٰ اشعری سے بحث اور مذاکرہ کر رہے تھے، کیا تو اس مذاکرے کو بھول گیا ہے؟ دومۃ الجندل اس مقام کو کہتے ہیں جہاں پر مسئلے تحکیم اور مسئلے حکمیت کے سلسلے میں دونوں طرف کے نمائندے بیٹھ کر گفتگو اور مذاکرہ کر رہے تھے۔ اس میں اس نے جو چال بازی اور جو مکاری کی تھی اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ علینو فیطمع فی جانبی وسہمی قد خاض فی المقتلی، میں نرم برتاؤ کرتا ہوں، وہاں پر یہ بہت زیادہ سخت برتاؤ نہیں کر رہا تھا۔ اس نے کہا کہ میں نے نرم برتاؤ کیا، نتیجہ کیا ہوا؟ میری نرمی کو دیکھ کر وہ لالچی ہو گیا ابو موسیٰ اشعری، گویا یہ سمجھنے لگا کہ میں بھی خیر اندیش ہوں اور میں امت کی بھلائی چاہ رہا ہوں، تو اس نے یہ خیال کیا۔ لیکن میری اس نرمی کے پیچھے کیا تھا؟ وَسَحْمِيَ قَدْ خَاضَ فِي الْمَقْتَلِ، جبکہ میرا تیر اس کے جسم کے اندر پیوست ہو چکا تھا۔ یعنی یہ نرمی نہیں تھی بلکہ یہ ایک حربہ، ایک اسلحہ تھا، اور اس نے اسی کے مطابق عمل کیا۔ اب جب اس نے اس اسلحے کو استعمال کیا تو کہتا ہے کہ خلعت الخلافۃ من حیدر کخلع النعال من الارجل، کہ میں نے خلافت کو علی علیہ السلام سے اس طرح سے خل کر لیا، اتنی آسانی سے اپنی نرمی دکھا کر خلافت کو حضرت علی علیہ السلام سے اس طرح خل کر لیا جس طرح سے آدمی پیروں سے جوتی اور نالین اتار لیتا ہے۔ یعنی کوئی زیادہ زحمت اور مشقت مجھے کرنی ہی نہیں پڑی، اتنی آسانی سے میں نے خلافت کو حضرت علی علیہ السلام سے خل کر لیا۔ وَأَلْبَسْتُهَا فِيكَ بَعْدَ الْإِيَاسِ كَلُبْسِ الْخَوَاتِمِ بِالْأَنْمُلِ، اور پھر میں نے اس خلافت کو تجھے پہنا دیا، تجھ کو پہنا دیا ان تمام مایوسیوں کے بعد کہ اب تو مایوس ہو چکا تھا کہ خلافت تجھے ملنے والی نہیں ہے، میں نے بڑی آسانی سے خلافت کو تجھے پہنا دیا، خلافت کا تاج تیرے سر پہ رکھ دیا، بالکل ویسے ہی جیسے بڑی آسانی سے انسان انگلیوں میں انگوٹھی پہنتا ہے۔ تو یہ میرا کام تھا کہ میں نے جو مکر و فریب، ہیلا اور مکاری کی تھی، وہ خلافت جسے تو حاصل کرنے سے تقریباً مایوس ہو چکا تھا، میں نے تجھے اس خلافت تک پہنچا دیا، اب تو ہے جو مجھ سے خراج کا مطالبہ کر رہا ہے۔ تو یہ انصاف سے بعید ہے۔ یہ ہو گیا وہ چند اشعار جو دوسرے قسط میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیے گئے، انشاءاللہ بقیہ تیسرے قسط میں پیش کیے جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔